اس میں جو ایگزام کا جو پیٹرن رہے گا وہ MCQ ٹائپ کا رہے گا، اور جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ فقہ میں بہت سے اختلافات ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو یا تو راجع قول کے مطابق جواب دینا ہوگا، اور بہتر یہی رہے گا کہ اس فقہ المیسر کتاب میں جو آپ کو پڑھایا گیا ہے اس کے اکارڈنگلی ہی مطلب کہ آنسر دینا ہوگا، سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ اس میں جو پڑھا ہے اس کے اکارڈنگ ہی آنسر دینا ہوگا۔ جیسے کہ اس میں تلاوت قرآن کا ذکر ہے حیض اور نفاس کی حالت میں، تو اگر اس میں دیا ہے کہ کر سکتے ہیں تو جواب پھر یہی دینا ہے کہ کر سکتے ہیں۔ نہیں، ہم ایک بات بتا رہے ہیں سمجھانے کے لیے، سمجھ رہے ہیں، تو یہی دینا ہے جواب، اور اس میں دیا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ اس بک کو، اس لیے فقہ المیسر۔ فقہ المیسر یہ ہمارے استاذ ہیں صالح بن عبدالعزیز بن محمد آل شیخ، انہوں نے ہمیں 11 کتابیں پڑھائی ہیں عقائد کی، اور پڑھائی بھی ہیں اور بھیجی بھی ہیں ہمیں الحمدللہ سعودی سے، جو 11 کتابیں پڑھائی ہیں وہ بھیجی بھی ہیں ہمیں وہاں سے، اور سب کی شروحات نہیں کی ہیں وہ، لیکن اس میں ایک کتاب نہیں آ پائی ہے، وہ وہاں پر جو تھی گئی ہوئی تھی پریس پر پرنٹ ہونے، لیکن وہ ہو نہیں پائی تھی۔ پھر 2 مہینے ہو گئے انتظار کرتے ہوئے، ہم ان سے بات کرتے تھے کہ کب آئیں گے، وہ کہتے تھے بھی آپ ویٹ کریے، پھر 2 آپشن دیے، یا تو ویٹ کریے 2 مہینے کا آ جائے وہ چھپ کر پھر بھیجیں گے، یا پھر آپ کہیں تو اتنی ہی بھیج دیں۔ پھر ہم رمضان المبارک نکل گئے لاسٹ ایئر کے، پھر ہم نے سوچا کہ ویٹ کرتے ہیں، پھر 2 مہینے ہو گئے پھر نہیں آئی، تو ہم نے کہا اب جیسی ہیں ایسی بھیج دیں آپ ورنہ پتہ چلے جو آ رہی ہیں وہ بھی نہ آ پائیں کسی طور پر۔ تو اس میں ہم لوگ نے کیا پڑھ لیا؟ تو ثلاثۃ الاصول میں متن شروع ہونا تھا اس کا۔ بک ہے کسی کے پاس یہاں موبائل میں؟ ہاں بک ہے؟ اچھا آپ یہ لائیں، چلیے الحمد، آپ کے پاس نہیں ہے؟ لیجیے، اس کو کر لیں، اس سے شیئر کر لیں۔ وعلیکم السلام۔ کچھ نوٹس ہم نے تیار کرے ہوئے تھے اردو میں اس لیے تاکہ جو گروپ ہے آپ کا اس پہ یہ نوٹس پڑ جائیں گے، سمجھ رہے ہیں، تو اس کو یہاں پر دیکھ لیں گے، اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک پروف ریڈ بھی ہو جائیں گے ہاتھ کے ہاتھ، اور کچھ چھوٹ رہا ہوگا تو وہ ایڈ کر دیا جائے گا۔ کتنا ٹائم ہو گیا اس کلاس کو؟ کچھ پہلے ریویژن کر لیتے ہیں پہلے کا، ٹھیک ہے، اس میں سے جو باتیں ہم نے بتا دی تھیں آپ کو، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ایک جو ہم لوگ نے اس کتاب میں پڑھا تھا، یہ کتاب ہے کس کی؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہوگی، مطلب یہ مصنف کون ہے اس کتاب کے؟ کون مصنف ہے؟ دیکھ رہے ہیں اس میں کتاب میں تلاش کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، حسن تھا۔ اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تو معنی کیا ہوا اس کا؟ ثلاثۃ الاصول وادلتھا، کیا معنی ہوا؟ ثلاثہ کسے کہتے ہیں؟ اور اصول اصل کی جمع ہے، کہتے کسے ہیں اصل؟ فاؤنڈیشن کو، بنیاد کو۔ اصل کی ایک تعریف بتائی تھی ہم نے، وہ کیا تعریف تھی؟ یعنی کہ ایک ڈیفینیشن، اور عربی میں یاد ہے کسی کو؟ اصل کی تعریف عربی میں یاد ہے؟ ہاں، وَهُوَ مَا يُبْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ، جس کے اوپر کوئی دوسری چیز قائم کی جائے، وہ ہوتی ہے بنیاد۔ تو بنیاد کی ضرورت کیوں ہے ہمیں؟ سوال یہ ہے، مطلب کہ کتاب کا نام یہ اصول رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ثلاثۃ الاصول یہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ
کسی بھی چیز کی مضبوطی اور پختگی کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کی بنیاد۔ اگر آپ کی بنیاد مضبوط ہوگی تو آپ فتن کے دور میں بچے رہیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر آپ کی بنیاد کتاب و سنت کی مضبوط نہیں ہے، شرعی علم کی مضبوط نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ فتنوں میں پڑ جائیں گے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں نمازوں میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور رمضان المبارک میں ہم سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن پھر انہی لوگوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں جو نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، مساجد سے دور ہو جاتے ہیں، داڑیاں رکھے ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتے ہیں؟ کلین شیپ کرا لیتے ہیں۔ اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ بنیاد نہیں، وجہ کیا ہوتی ہے اس کی؟ ہاں، کمزور بنیاد، کیونکہ ان کی بنیاد کیسی ہوتی ہے؟ کتاب و سنت کی کمزور ہوتی ہے۔ یعنی کہ انہوں نے اپنی بنیاد جو رکھی ہوتی ہے علم کی، وہ کس کے اوپر رکھی ہوتی ہے؟ نہیں، پہلے ہم نے بتایا تھا نا، غور سے۔ ہاں ماشاء اللہ، حسن تھا، سمجھ رہے ہیں؟ عادات اور ماحول کے اوپر، یعنی کہ وہ شرعی علم کو حاصل کرتے ہیں کس بنیاد پر؟ عادات اور ماحول کی بنیاد پر۔ یعنی کہ وہ اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، جس جگہ وہ لوگ رہتے ہیں، ایک بچہ جہاں رہتا ہے، وہاں جہاں وہ پروان چڑھتا ہے، جہاں وہ بڑا ہوتا ہے، وہاں کے عادات اور ماحول کو وہ ایڈاپٹ کرتا ہے۔ وہ ویسے ہی بیہیو کرے گا آپ سے، ویسے ہی بولنا چالنا سیکھے گا جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے۔ اگر اس کے والدین نمازی ہیں تو وہ بھی نمازی بن جائے گا، ان کے ساتھ جائے گا، اسے لے جاتے ہیں ہاتھ پکڑ کے۔ کتنی بچے ہوتے ہیں مساجد میں، ہم لوگ دیکھتے ہیں والدین لے کر آتے ہیں۔ اب وہ بچے جو نماز پڑھنا سیکھ رہے ہیں، وہ کس بنیاد پر سیکھ رہے ہیں؟ صرف عادات اور ماحول کی بنیاد پر، کیونکہ ان کا گھرانہ نمازی پرہیزگار ہے، اس لیے ان کے بچے بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن کیا انہوں نے کبھی کتاب و سنت کی روشنی میں اس نماز کے مسائل کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ؟ بتائیے، کبھی ایسا ہوا کہ جو لوگ اپنے بچوں کو مساجد میں لے کر آتے ہیں، چھوٹے بچوں کو، وہ پھر گھر لے جا کر یا مسجد میں جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کے پاس لے جا کر کہ یہ ہمارا چھوٹا بیٹا ہے، اس کا یہ نام ہے، آپ اس کی تھوڑی تربیت کر دیجئے کہ ہم لوگ رکوع ہاتھ اس طرح سے کیوں کرتے ہیں، سجود کیوں کرتے ہیں، یا نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے کسی کو بھی جو اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر آیا ہو، اور مسجد میں لانے کے بعد وہی شخص پھر مسجد کے امام کے پاس یا اس مسجد میں موجود کسی اہل علم کے پاس اپنے بچے کو لے گیا ہو، یعنی کہ اہل علم کی صحبت میں اپنے بچے کو دیا ہو، اس کی صحبت اختیار کی ہو؟ کبھی دیکھا ہے ایسا کسی کے ساتھ؟ ایک چیز ضرور دیکھی ہوگی کہ لوگ لے جاتے ہیں اپنے بچوں کو کس بنیاد پر، کس کام سے؟ بتاؤ۔ ہیں؟ نہیں، اماموں کے پاس کیا کھیل کود کا کام ہے؟ دم کروانے کے لیے۔ بچہ ہمارا بیمار ہے، اس کے اوپر پڑھ کر دم کر دیں، پھونک دیں۔ اس کام کے لیے بہت سے لوگ مل جائیں گے آپ کو لائن لگائے ہوئے، بلکہ مساجد کے باہر بھی بہت سے لوگ جو ہیں کھڑے رہتے ہیں۔ نان مسلم میں سے بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اکثر کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ بیمار ہے، اور جیسے ہی بڑے بزرگ یعنی کہ سفید داڑھی والے لوگ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر دم کر دیں، پڑھ کر پھونک دیں۔ لیکن تربیت جو ہونی چاہیے، جو علمی تربیت ہونی چاہیے، وہ نہیں ہوتی ہے۔ اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ ایک بچہ بڑا ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، جوان ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، لیکن اس نے اپنی نمازوں کی بنیاد، جو نمازیں ادا کرتا ہے، جو 5 وقتہ صلوات کو وہ ادا کرتا ہے، اس کی بنیاد کس پہ قائم ہوتی ہے؟ عادات اور ماحول کے اوپر۔ جہاں وہ ایسے لوگوں کے ٹچ میں آتا ہے جو فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں، جو اپنی رائے سے دین کو بیان کرتے ہیں، یا ایسے لوگوں کو سننا شروع کر دیتا ہے جو کتاب و سنت کا علم کس طور پر حاصل نہیں کرتے ہیں؟ کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کے کچھ ذرائع ہم نے بتائے تھے پچھلے دروس میں، سب بھول گئے۔ کیسے حاصل کرتے ہیں؟ ہاں، فہم سلف کی روشنی میں، کس کے ساتھ؟ علماء ربانی سے۔ علماء ربانی سے فہم سلف، یعنی کہ جس طریقے سے دین کو صحابہ کرام نے سمجھا، اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دین نازل ہوا تھا، اس کی تعلیم سب سے پہلے حاصل کرنے والے کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام۔ تو ہمارے لیے جو نجات ہے جس راستے میں، وہ کس کے راستے میں ہے؟ صحابہ کرام کے راستے میں۔ تو ہمیں جو کتاب و سنت کے علم کو سمجھنا ہے، وہ کس کے فہم سے سمجھنا ہے؟ جس طریقے سے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا تھا۔ جب ہم صحابہ کرام کے فہم کے مطابق دین کو سمجھتے ہیں تو ہم صحیح دین کو سمجھتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کے بعد 3ری 4تھی صدی میں جو تقلید شروع ہوئی، اس میں پھر لوگوں نے صحابہ کرام کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر،
اپنے کچھ لوگوں کا ایسا بنا لیا جن سے انہوں نے علم دین لینا شروع کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ وہ کون تھے؟ شخصیات تھیں کچھ ان کی بنیاد پر. تو اس میں کتنی گارنٹی ہے کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ 100% صحیح ہے؟ کیونکہ آپ پیروی کس کی کر رہے ہیں؟ شخصیات کی. اور ہر شخص جو ہے اس سے خطا اور غلطی ہو سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بڑے سے بڑے علماء ہوتے ہیں، علماء ربانی ہوتے ہیں، ان سے بھی کہیں نہ کہیں خطائیں ہو جاتی ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر ان کے سامنے وہ ان کی خطا آ جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ رجوع کرتے ہیں. اور نہیں آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ غلطی نہیں آئی، کسی نے تنبیہ بھی نہیں کری، اس زمانے کے کسی عالم نے تنبیہ نہیں کری اور غلطی نہیں آئی، پھر کیا کرتے ہیں وہ؟ پھر کیا کریں گے؟ اللہ کو پیارے ہو گئے، چلے گئے. اب بعد کے جو علماء آئیں گے ان کی کتابوں کو چھانیں گے، پڑھیں گے، پھر وہ کیا کریں گے؟ اس میں تنبیہ کریں گے. یہ اہل سنت میں سے ہیں، لیکن یہاں پر اس مسئلے میں یہ اہل سنت کے سے ہٹ گئے ہیں خطا کے طور پر. جیسے عقیدہ طحاویہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، عقیدہ طحاویہ میں جو ایمان کو بیان کیا گیا ہے وہ کس بنیاد پر بیان کیا امام طحاوی رحمہ اللہ نے؟ نہیں، یہ مرجئہ کو، ہاں وہ اس میں کس چیز کو داخل نہیں کیا انہوں نے؟ عمل کو. تو یہاں پر جب اب شروحات لکھی جاتی ہیں تو اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس میں عمل کو داخل نہیں کیا ہے، جبکہ ایمان میں عمل داخل ہے. تو پھر بعد کے لوگ جب علماء آتے ہیں تو پھر وہ اس کی اصلاح کرتے ہیں. تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ علم کس سے حاصل کرنا چاہیے؟ علماء ربانی سے. علماء ربانی کی کچھ ہم نے صفتیں بتائی نہیں، وہ کیا تھیں؟ ہاں، سند یافتہ ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ علماء ربانی کے پاس سند ہوتی ہیں، اسناد ہوتی ہیں. وہ سند کہاں تک پہنچتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. کیوں؟ علماء ربانی مطلب جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والے علماء ہیں، جو سچے پکے عالم ہیں وہ. ہاں، تو ایک تو دوسرا اپنے علم کے مطابق وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ عمل کیا ہے؟ علم کا پھل ہے. علم کے لیے عمل کی حیثیت کیا ہے؟ فروٹس کی. یعنی کہ ایک ایسا پیڑ ہے، کیسا پیڑ ہے جس پر پھل آتے ہیں. اسی لیے یہ ضروری ہے. اور کیا بتائی تھی؟ شہادت. سمجھ رہے ہیں؟ علماء کی شہادت ہو ان کے لیے. علماء کی شہادت مطلب ہاں، جو مقامی علماء ہیں وہ ان کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ ہاں واقعی میں یہ صحیح ہے، عالم، ان سے علم لیا جا سکتا ہے، ان سے سیکھا جا سکتا ہے اس طور پر. تو یہ تین چیزیں جو ہیں ہونا ضروری ہیں. تو آگے ہمارا جو متن شروع ہوگا وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ ایک ہم لوگ نے دلیل کے بارے میں اور پڑھا تھا. اس کے بارے میں کیا پڑھا تھا؟ دلیل کے بارے میں. دلیل کے بارے میں کچھ بتایا تھا ہم نے. دلیل کسے کہتے ہیں؟ ہاں، رہنما. دلیل کا لغوی معنی کیا ہے؟ رہنمائی کرے جو چیز آپ کی. تو دلیل کا کیا تعریف پڑھی تھی ہم لوگ نے؟ جو چیز آپ کو جو چیز آپ کی رہنمائی کرتی ہے کہاں تک؟ کہاں کے لیے؟ منزل مقصود کی طرف. یعنی کہ آپ کے مقصود اور مطلوب تک جو چیز آپ کو پہنچا دے وہ کیا چیز ہے؟ دلیل ہے. یعنی کہ ہر مسلمان کہاں پہنچنا چاہتا ہے؟ جنت میں. اور کس چیز سے بچنا چاہتا ہے؟ جہنم کی آگ سے. تو اب وہ جہنم میں سے بچنا چاہتا ہے اور جنت میں جو داخل ہونا چاہتا ہے اس کے لیے کسی چیز کوئی تو ایسا رہنما ہوگا جو اس کو اس راستے پر چلائے. وہ راستہ کیا ہے؟ نہیں، وہ راستہ ہے کیا؟ صراط مستقیم کا راستہ ہے. تو صراط مستقیم کے راستے کی طرف کون سی چیز آپ کی رہنمائی کر رہی ہے؟ دلیل. اور وہ دلیل کیا چیز ہے صراط مستقیم کے لیے؟ قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث آپ کے لیے دلیل ہے. تو دلائل کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ جیسے یہاں پر آیا وہ وَأَدِلَّتُهَا. اس کتاب کے نام میں ثلاثۃ الاصول وَأَدِلَّتُهَا، 3 اصول اور ان کے دلائل. تو یہ ادلہ کیا ہے؟ ادلہ کیا ہے؟ دلیل کی جمع ہے. اب یہ دلیل کی جمع ہم نے دیکھ لی، لیکن یہ دلائل ہیں کتنی طرح کے؟ ہاں، ماشاء اللہ، حسن تھا. ایک ہوتے ہیں نقلی دلائل اور ایک ہوتے ہیں عقلی دلائل. بعض لوگ اس کی 2 طرح سے اور تقسیم کرتے ہیں، یعنی کہ شرعی دلائل اور غیر شرعی دلائل. سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ ہمارے نزدیک تو صرف ایک ہی دلیل ہے، وہ کیا ہے؟ شرعی دلائل. کیونکہ دلیل کا معنی کیا ہے؟ رہنما، رہنمائی کرنے والی، جو انسان کو اس کے
کہاں پہنچا دے؟ منزل مقصود اور مطلوب تک. تو ہر شخص کا منزل مقصود اور مطلوب کیا ہے؟ کامیاب ہو جانا. بھائی کوئی بھی ناکامیاب ہونا چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا ہے. ہر شخص کیا چاہتا ہے؟ وہ کامیاب ہو. کہاں کامیاب ہو؟ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. تو آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اسے پیروی کرنی پڑے گی کس کی؟ کتاب و سنت کی. تو کتاب و سنت ہی دلیل ہے. اب دلیل دو طرح کی ہے، ایک نقلی اور ایک عقلی. نقلی دلائل کیا ہیں؟ ہاں، جو قرآن و سنت ہے انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ نقلی دلائل. کیوں کہتے ہیں نقلی دلائل؟ اسے اردو والا نقلی مت سمجھ لینا. نقلی مطلب پائریٹڈ، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے نقلی، یعنی کہ کاپی والا، یعنی کہ منتقل جس سے چیزیں ہو رہی ہیں. کتاب و سنت ہم تک کیا ہو رہی ہے؟ منتقل ہو رہی ہے، یعنی کہ ٹرانسفر ہی تو ہو رہی ہے اللہ کے نبی سے صحابہ تک، صحابہ سے تابعین، تابع سے تابعین، پھر ان سے علماء کے ذریعے ہم تک پہنچتی آئی ہے. یعنی کہ یہ نقل در نقل چل رہی ہے. ہر کوئی ایک دوسرے سے اس کو اپنے سے اوپر والے سے کیا کر رہا ہے؟ نقل کر رہا ہے، کاپی کر رہا ہے. اس لیے نقلی دلائل ہے کتاب و سنت کے. یعنی کہ کتاب و سنت سے جو بھی نص ہمیں ملتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے دلیل؟ نقلی. عقلی نہیں، نقلی. اور عقلی دلائل پھر کون سے ہیں؟ ہاں، لاجیکل. تو لاجک کیا ہے؟ نہیں، ان کو عقلی دلائل کیا کتاب و سنت میں نہیں آئے؟ بتائیے. کتاب و سنت میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی دلائل کا ذکر کیا ہے، نقلی بھی اور عقلی بھی. اگر مجموعی طور پر ہم دیکھیں گے تو وہ کیا ہیں؟ نقلی دلائل ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے کیا قرآن و سنت میں عقلی دلائل کو نہیں بنایا؟ کیا کہا ہے بتائیں؟ کوئی ایک مثال دیں. ہاں، ان میں غور و فکر کرنے کے لیے کہا ہے نا. تو یہاں کس چیز کی بات آ رہی ہے؟ عقل کی تو آ رہی ہے یہاں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اپنی عقل سے غور و فکر کرو. تو یہ چیزیں ہیں، تو دلائل ہو گئی. پھر اس کے بعد میں مصنف رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ کتاب کو کیسے شروع کیا؟ بسم اللہ. یہ بسملہ، ہاں بسملہ سے مصنف رحمہ اللہ امام الدعوہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو کس سے شروع کیا ہے؟ کتاب کی ضرورت نہیں ہے کسی کو، لو اس میں دیکھ لو اوپر جو چل رہا ہے. تو کیا بیان کیا ہے؟ کیسے بیان کیا؟ بسملہ سے. بسملہ سے بیان کیا ہے. بسملہ سے بیان کرنے کے 3 اہم سبب ہیں. وہ کیا ہیں؟ یعنی کہ کوئی مصنف یا مؤلف جب بھی اپنی تصنیف کو یا تالیف کو بسملہ سے شروع کرتا ہے تو اس کے پیچھے 3 سبب یا 4 سبب جو بھی ہوتے ہیں، اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں، یعنی کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ اپنی کتاب کو بسملہ سے شروع کر رہا ہے. قرآن کی کیا کرنا؟ کاپی یا پیروی؟ ہاں، قرآن کی اقتداء کرنا، پیروی کرنا. یعنی کہ اللہ رب العزت کی جو کتاب ہے قرآن کریم، اس کی پیروی کرنا. کس طور پر پیروی کرنا؟ پیروی کس طور پر؟ ہاں، کیونکہ اللہ رب العزت کی جو کتاب ہے قرآن کریم وہ کس سے شروع ہوئی ہے؟ بسملہ سے. بسم اللہ سے. اس کو بسملہ کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پورے کو بسملہ کہتے ہیں. جیسے حوقلہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت کو. جیسے تحمید کہتے ہیں کس کو؟ ہاں، اللہ اکبر کو تحمید کہتے ہیں. ہاں، الحمدللہ کو. تکبیر کیسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کو. اور تسبیح؟ ہاں، ایسی پوری بسم اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ بسملہ. یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. تو بسملہ سے مصنف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے. کس کی بنیاد پر؟ ہاں، ایک تو قرآن کریم کی پیروی کرتے ہوئے، دوسری انبیاء علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے. انبیاء کی پیروی کیوں؟ انبیاء کی پیروی کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط بھیجا تھا ملکہ سبا کو اس کو کیسے شروع کیا تھا؟ جو سورہ نمل میں آیا، انہ من سلیمان و انہ، بولیے. ہاں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے ابن عاشور رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو اس کی پیروی کی تھی وہ شاید کس کے طور پر کی تھی؟ کس کی پیروی کرتے ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی.
تو یہ اس کے بعد کس کی پیروی کرتے ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیسے؟ یعنی کہ جب بھی آپ اپنے خطوط کو یا پیغامات کو کہیں بھیجا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کس سے شروع کرتے تھے؟ بسم اللہ سے شروع کرتے تھے. مثال کیا ہو سکتی ہے اس کی؟ مثال کیا ہو سکتی ہے؟ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. کسے خط بھیجا تھا اللہ کے نبی نے؟ ہرقل کی طرف. ہرقل کو جو خط لکھا تھا اس کی شروعات کس سے کری تھی؟ بسم اللہ سے. اس لیے تو اسلاف کا طرز عمل یہی رہا ہے ان کی پیروی کرتے ہوئے. ایک اور سبب اس میں ہے بسم اللہ سے شروع کرنے کا، وہ کیا ہے؟ برکت کا حصول. کیوں برکت کا حصول؟ کیوں؟ اللہ کا نام تو ہے لیکن حصول کیسے؟ بسم اللہ میں جو با ہے یہ کس کی ہے؟ شروع میں با جو ہے بسم اللہ کی یہ کس چیز کی ہے؟ برکت کے لیے. کون سی با ہے یہ؟ بھئی عربی تو آپ لوگ سیکھتے ہیں نا، تو بتائیں کس کی با ہے؟ استعانت کی. استعانت یعنی کہ مدد طلب کرنے کی. اور اسم کیا ہے؟ بسم اللہ میں جو اسم ہے بسم، یہ جو اسم ہے باسے کے بعد یہ اسم کس کا ہے؟ بھئی اللہ کا نام کیوں ہے؟ ہم عربی کی اس کے حساب سے پوچھ رہے ہیں. کون سا کلمہ ہے؟ اسم مفرد ہے اور مضاف. یعنی کہ جب یہ مفرد ہے تو اس میں اللہ رب العزت کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے داخل ہو گئے. یعنی کہ کوئی ایک مخصوص نام سے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد طلب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی نام ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پتہ چلے ہیں ان سارے ناموں سے ہم اللہ رب العزت کی کیا طلب کر رہے ہیں؟ مدد اور برکت طلب کر رہے ہیں. اس کو لکھ لیں. اس کے بارے میں کچھ ضعیف روایت بیان کی جاتی ہیں جنہیں بعض نے حسن کہا ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ ضعیف ہیں. یعنی کہ بسم اللہ سے شروع کرنے کو. پہلی روایت کیا ہے؟ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اخطا. کیا معنی ہوا؟ یعنی کہ ہر وہ ذیشان کام جس کو شروع کیا جائے لیکن اس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ کیسا ہوتا ہے؟ بے برکت، دم کٹا یا ناتمام. یعنی کہ وہ کام آپ کا کامل نہیں ہو پاتا ہے، برکت سے خالی ہوتا ہے، محروم رہ جاتا ہے وہ. اور ایک دوسری حدیث یہ ابو داؤد وغیرہ میں وہ کیا ہے؟ کلو کلام او امر ذی بال لا یفتح بذکر اللہ فہو ابتر. یعنی کہ اللہ رب العزت کا ذکر اگر کیا جائے یا کسی چیز کی شروعات کی جائے اور اس میں بسم اللہ نہ کی جائے تو وہ کیسا ہوتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ نامکمل رہتا ہے. اس لیے لیکن اہل علم نے کیا کہا ہے بسم اللہ سے شروع کرنے کو؟ نہیں، مستحب کی بات نہیں ہو رہی. برکت حاصل ہوتی ہے، یہ برکت کا سبب ہے. یعنی کہ اپنے تمام کام کو کس سے شروع کرنا چاہیے؟ بسم اللہ سے. اسی لیے کوئی بھی تصنیف کر رہے ہیں یا تالیف کر رہے ہیں تو وہ کس بنیاد پر شروع ہونی چاہیے؟ بسم اللہ سے. وہ چیزیں وہ تو روایت کو ہم دیکھیں گے نا. جیسے کہ وضو سے پہلے جو روایت ہے بسم اللہ کی اس میں پورا نہیں پڑھنا ہے، اس میں صرف کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ کرنا ہے. تو ان چیزوں میں ہم دیکھیں گے جہاں پورا پڑھنے کا وہاں پورا پڑھیں گے. جیسے قرآن کریم کی اگر ہم قرأت کرتے ہیں تو وہاں پوری پڑھیں گے، لیکن اس کے علاوہ اگر دیگر چیزوں میں ہم کرتے ہیں جیسے کہ مسجد میں داخل ہونا ہے تو پھر کس سے؟ جیسے کہ کھانا کھا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں تو پھر کیا شروع کریں گے؟ صرف بسم اللہ سے. یہ چیزیں ہیں برکت کے حصول کے لیے. کیوں بسم اللہ کیوں نہیں؟ اللہ کے نام سے شروع کر سکتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا جو طریقہ رہتا تھا وہ کیا رہتا تھا؟ حمد کا. تو وہ حمد جو کہتے ہیں اس کے بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا اما بعد. اما بعد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی کہ اس کے بعد جب آپ نے حمد و صلات پوری کر دی، یعنی کہ جو حق ہے اللہ رب العزت کا اس کے رسول کا وہ آپ نے ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیج دیا. اب اس کے بعد آپ اپنا جو ہے شروع کر سکتے ہیں. اس لیے تو کتنے سبب نکل کر سامنے آئے بسم اللہ سے شروع کرنے کے؟ پہلا اللہ رب العزت کی کتاب قرآن کریم کی پیروی کرنا، اور دوسرا انبیاء علیہ السلام کی پیروی کرنا. انبیاء میں کس کی؟ یعنی کہ سارے نبیوں کے اوپر ہم اطلاق کرتے ہیں کہ سارے نبی ایسے ہی شروع کرتے ہوں گے، لیکن ہمیں جو دلائل ملتے ہیں وہ کس سے ملتے ہیں؟ ایک تو سلیمان علیہ السلام سے اور دوسرے
اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح جو دلائل ہمیں ملتے ہیں وہ. اور تیسری برکت کا حصول، یعنی کہ برکت کو حاصل کرنے کے لیے ہم بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں. ابن عاشور جو تھے انہوں نے اس کو بیان کیا، یہ ایک اثر ہے، قول ہے، سمجھ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس کو قیاس کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام یا کوئی بھی جو ہیں وہ اپنے پاس سے تو کسی چیز کو شروع نہیں کر سکتے نا، کیونکہ انبیاء جو ہوتے تھے وہ سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے تھے. تو انبیاء جو کرتے ہیں ایک دوسرے کی پیروی ہی کرتے ہیں. جیسے کہ ہم لوگ پیروی بہت سے چیزوں میں کس کی کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے کیا ہیں؟ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ کیا لقب ہے ابراہیم؟ خلیل اللہ کے علاوہ کیا لقب، کیا کہتے ہیں؟ بتائیے. اتنی بیسک چیز نہیں پتہ، لکھ لو ہوم ورک میں، دیکھ کر آنا، سرچ کرو گے اور چیزیں ملیں گی. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں دیکھیے ماشاء اللہ آن لائن کسی نے بتایا ابو الانبیاء. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے ضروری ہے یہ کہ ہم لوگ پیروی کرتے ہیں بہت سی چیزوں میں ان کی، اسی لیے دین حنیفیت کہا جاتا ہے. اچھا دین حنیفیت کو ایک کیا یہاں پر کنسیپٹ رہتا ہے، خیر چلو وہ آگے آ جائے گا، وہاں کلیئر کریں گے اس کو. دین حنیفیت سے لیکن ایک لوگ مغالطے میں رہتے ہیں، اس کو کون سا دین سمجھتے ہیں، کس کا دین سمجھتے ہیں دین حنیفیت کو؟ حنفی کون بولا؟ نہیں، ہاں ابراہیم علیہ السلام کو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مغالطہ ہے، آگے چل کر انشاءاللہ بیان کریں گے اس کو. تو بسم اللہ میں اللہ رب العزت نے اپنے 3 اسماء حسنہ کا ذکر کیا ہے. پہلا کیا ہے؟ لفظ جلالہ اللہ. پہلا لفظ جلالہ اللہ کا ذکر کیا ہے. اللہ رب العزت نے بسم اللہ میں سب سے پہلا کس نام کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے؟ اللہ کا. یہ اللہ کیا ہے، اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، حقیقی معبود کی بات وہ تو ہے. یہ اللہ رب العزت کا کون سا نام ہے؟ اس مسجد میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس مسجد کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ میڈیکل روڈ پر یہ ہے، ہر دوسرے تیسرے منٹ یہاں سے ایمبولینس کی آواز کو نہیں روک سکتے. ہاں نہیں بڑھائیں میں. ہاں تو بات کہاں چل رہی تھی؟ سب سے پہلا اسم اللہ رب العزت نے بسم اللہ میں سب سے پہلا اسم جو ذکر ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے؟ اللہ کا. تو اللہ یہ اللہ رب العزت کا کیا ہے؟ لفظ جلالہ ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کا یہ ذاتی نام ہے. باقی سارے کون سے نام ہیں اللہ رب العزت کے؟ صفاتی نام ہیں. اور ایک بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جتنے بھی نام اللہ رب العزت کے ہیں وہ کیا ہیں؟ اس لفظ اللہ کے تابع ہیں. یعنی کہ اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ لفظ جلالہ اللہ کیا ہے؟ مطبوع ہے. کیا ہے؟ مطبوع ہے، اور یہ موصوف ہے. باقی سارے نام اس کی صفت ہیں. یہ چند پوائنٹس ہیں لفظ جلالہ اللہ کے بارے میں. کیونکہ اب یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کا یہ ذاتی نام ہے، یعنی کہ مخلوق میں سے کسی کے اوپر بھی اس کا اطلاق کرنا یہ حرام ہے. کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ مخلوق میں سے کسی کے اوپر بھی لفظ اللہ کا اطلاق کرے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے جیسے کہ کسی کو اللہ کہہ کے نہیں پکار سکتے ہیں، صرف اللہ کو ہی اللہ کہیں گے. ہاں وہ باقی سارے نام صفاتی نام ہیں، صفت نہیں کہیں گے، صفاتی نام. ہاں باقی سارے ہاں کیونکہ ذاتی نام جو ہے صرف یہی ہے. لکھ لیا؟ یہ بھی ہے یاسین، نام رکھتے ہیں یاسین. ہاں تو کیوں رکھتے ہیں اس کو نام؟ نام اچھے رکھنے چاہیے نا. یاسین کا معنی پتہ ہے؟ یاسین تو حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو نام جو ہے صحابہ کرام کے نام پر رکھنے چاہیے. یا اللہ رب العزت کو سب سے محبوب کون سے 2 نام ہیں؟ ہاں عبداللہ یا عبد الرحمن. اس کو رکھنا چاہیے. کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ کمی ہے نا، علماء سے جڑتے نہیں ہیں، تب تو یہ کہتے ہیں ارے ملا مولوی ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں. جب علماء سے نہیں جڑیں گے تو جاہلانہ حرکتیں تو کریں گے نا. جو لوگ آپ کی رہنمائی کرنے والے ہیں، آپ کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھانے والے ہیں کہ کیسے دنیا کو اپنی بہتر بنانا ہے، کیسے آخرت کو بہتر بنانا ہے، جب ان لوگ کے پاس نہیں اٹھیں گے، نہیں بیٹھیں گے تو صحیح دین کو کیسے حاصل کریں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا کون سا نام ہے؟
جو بسم اللہ میں ذکر ہوا ہے اللہ رب العزت کا اسماء میں سے ہیں؟ ہاں رحمان، یہ کس کے وزن پر ہے؟ عربی قواعد کے حساب سے رحمان کس کے وزن پر ہے؟ رحم نہیں، ہم تو وزن پوچھ رہے ہیں۔ کس کے؟ ہاں ماشاء اللہ حسن، فعلان کے وزن پر رہی ہے۔ اور فعلان کے وزن میں کیا پایا جاتا ہے؟ آن لائن سے جواب آ جاتا ہے، آپ لوگ سوچتے رہ جاتے ہیں۔ ہاں فعلان میں کیا چیز پائی جاتی ہے؟ جو بھی فعلان کے صیغے پر ہوتے ہیں نام، ان میں کیا پایا جاتا ہے؟ کثرت اور دوام، یعنی کہ کثرت اور دوام زیادتی پائی جاتی ہے۔ جو صیغے، ہاں موالگے کا ہی صیغہ ہے فعلان، اس میں کثرت اور دوام پایا جاتا ہے۔ تو اب جب رحمان ہے، یہ رحمان کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی نام ہے، اللہ رب العزت کی، جو کس چیز کا اثبات کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی کس چیز کا اثبات کر رہا ہے؟ یہ رحمان سے اللہ رب العزت کا جو نام ہے رحمان، اس سے اللہ رب العزت کی کس صفت کا اثبات ہو رہا ہے؟ رحمت کی، رحمت، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ صفت رحمت کا اثبات ہو رہا ہے۔ اثبات مطلب ثابت ہو رہی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت رحم کرتا ہے۔ اور یہ کس کے وزن پر ہے؟ فعلان کے وزن پر ہے۔ تو فعلان کے وزن پر ہونے کی بنیاد پر اس رحمان کا معنی کیا ہوگا؟ ہاں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، یعنی کہ وسیع الرحمہ، یعنی کہ ایسی ذات جو وسیع الرحمہ ہے، جس کی رحمت تمام لوگوں کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ اور یہ رحمت کیسی ہے؟ نہیں ذاتی کیوں؟ ذاتی کیسے ہو جائے گی؟ اس سے تو سارے لوگ فیض اٹھا رہے ہیں دنیا میں، عام ہے یہ رحمت تمام لوگوں کے اوپر، ہاں عام رحمت ہے یہ، یعنی کہ یہ ایسی رحمت ہے جس سے مسلمان بھی مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جو لوگ اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، وہ لوگ بھی اس رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور صرف انسان اور جنات ہی نہیں بلکہ ہاں چرند پرند جانور، یہ لوگ بھی ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہیں۔ ہم لوگ ان کو دیکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں مشاہدہ ہو ہی جاتا ہے کہ یہ لوگ بھی ایک دوسرے کے اوپر رحم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ رحمت کس کے سبب پر ہے؟ دنیا میں یہ جو رحمت ہے ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کس کے سبب پر ہے؟ کون سی صفت کے بنیاد پر؟ ہاں یہ رحمت صفت کی بنیاد پر ہے، یعنی کہ رحمان۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت کیسی ہے؟ عام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ رحمان نام کیسا ہے؟ نہیں، یہ اللہ رب العزت کا جو نام ہے رحمان، یہ صرف اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مخلوق میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی اپنا نام رحمان رکھے۔ اس کو کیا ہوا؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں کیا ذاتی کا کیا ہوا؟ ہاں فرق ہے نا، ذاتی نام، ذاتی اور اس میں یہ فرق ہے کہ ذاتی نام کو آپ کسی بھی طور پر نہیں رکھ سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ پاور چلی گئی۔ رحمان نام خالی نہیں رکھ سکتے ہیں، ہاں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے، ہمارا تو بند ہی ہو گیا سسٹم ہی۔ ہاں عبد الرحمن رکھ سکتے ہیں، پورا بات ہو جانے دیجیے، اس کے بعد سوال کریے گا، کیونکہ یہ سارے مسائل جو ہیں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے، وہاں جانا پڑے گا۔ چلیے پھر وہاں چلتے ہیں، پھر سے بولنا پڑے گا، چلیے۔ ہاں تو ہم لوگ یہ پڑھ رہے تھے کہ بسملہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 3 بہترین ناموں کا ذکر ہوا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ لفظ اللہ۔ لفظ اللہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ لفظ اللہ، اللہ رب العزت کا یہ لفظ جلالہ ہے، اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، باقی سارے نام اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ رب العزت کے نام جو ہیں وہ 2 اعتبار سے ہم لوگ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ ایک خاص نام جو صرف اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں، ان کا اطلاق دیگر مخلوقات پر نہیں ہو سکتا، جیسے کہ لفظ اللہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یا رحمان ہے یا قدوس ہے، ان کا اطلاق جو ہے مخلوق کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ کب اطلاق ہوگا؟ عبد کی اضافت کے ساتھ، یعنی کہ اگر کسی کا نام رحمان رکھنا ہے تو کیا رکھا جائے گا؟ عبد الرحمن، سمجھ رہے ہیں؟ یا اللہ بھی اگر رکھنا ہے تو کیسے رکھیں گے؟ عبداللہ، عبد کی اضافت کے ساتھ۔ اسی طرح سے اگر کیا رکھنا ہے آپ کو؟ قدوس، تو کیسے رکھیں گے؟ عبد القدوس۔
لیکن اگر سمی نام ہے یا بصیر نام ہے، یہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ بنا عبد کی اضافت کے بھی کسی کو سمیع کہہ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کیوں کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کی نسبت قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مخلوق کی طرف بھی کی ہے۔ کہاں کی ہے؟ ایک آیت بتاؤ ہمیں قرآن کریم سے۔ کیا آیت ہو سکتی ہے؟ کوئی تو بتاؤ بھائی، قرآن پاک پڑھتے ہو آپ لوگ۔ کسی کو نہیں پتہ؟ سورہ دہر میں دوسری آیت کیا ہے؟ ہاں تو کیا معنی ہوا؟ ہاں ہم نے سننے والا اور دیکھنے والا انسان کو بنایا، اس لیے انا خلقناہ الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، یعنی کہ انسان ایک وقت میں کوئی بھی لائق ذکر شے نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ کہ اس کا ذکر کیا جائے، یعنی کہ وہ کچھ تھا ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کیسا بنایا؟ سننے والا اور دیکھنے والا۔ تو اس لیے یہاں پر مخلوق کے اوپر سمیع اور بصیر کا اطلاق ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے کچھ نام ایسے ہیں جو خاص اللہ رب العزت کے لیے ہیں، ان کا اطلاق مخلوق کے اوپر نہیں کر سکتے ہم ڈائریکٹ، صرف کب کریں گے؟ عبد کی اضافت کے ساتھ۔ اور کچھ نام ایسے ہیں جن کو ڈائریکٹ ہم کہہ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس میں فرق کیا ہوگا؟ جیسے کہ اللہ رب العزت کا نام ہے سمیع یا بصیر، اور انسان بھی سمیع اور بصیر ہے، تو فرق کیسے کرا جائے گا؟ نہیں، معرفہ نکرہ کیا، کیسے فرق ہوگا؟ نہیں، فرق کیسے ہوگا؟ یہاں معنی کے اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں کیا فرق ہوگا سمیع اور بصیر میں؟ ہاں کچھ تو ڈیفرینس ہوگا نا، یعنی کہ مخلوق کا سننا اللہ رب العزت کے سننے کے جیسا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر سمیع اور بصیر کا اطلاق ہوگا تو اس کا معنی کیا لیا جائے گا؟ یعنی کہ اللہ رب العزت ایسی ذات ہے جو سب کچھ سنتی ہے اور سب سے زیادہ سنتی ہے، یعنی کہ اس کا سننا اللہ رب العزت کے حسب شان ہے، یعنی کہ جیسا اس کا شان کے لائق ہے وہ اس طریقے سے سنتا ہے۔ لیکن جب مخلوق کے اوپر انہی ناموں کا اطلاق ہوگا تو پھر مخلوق کے حسب حال لیا جائے گا کہ جس طریقے سے مخلوق سنتی ہے۔ اللہ رب العزت کیسا سنتا ہے؟ وہ تمام مخلوقات کی آوازوں کو نہ صرف سنتا ہے بلکہ سمجھتا بھی ہے، اور ان کی جو دعائیں ہوتی ہیں، جو حاجتیں ہوتی ہیں، ان کو پورا بھی کرتا ہے۔ لیکن مخلوق کیا ایسا سن سکتی ہے؟ ہم کمپیئر نہیں کر سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ ہم کیفیت بیان نہیں کر سکتے اس کے سننے کی، اس لیے معرفہ نکرہ تو یہ تو عربی قواعد کے حساب سے بات آ گئی نا، ہم تو یہاں معنی کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، اس لیے اب جیسے کہ لوگ رحمان اگر رکھتے ہیں تو کیا کر لیتے ہیں؟ جیسے سمد نام رکھتے ہیں تو کیا کر لیتے ہیں؟ السمد کر لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو جب انہوں نے اس کو معرفہ بنا دیا تو معرفہ کی پھر کس کی طرف ان کی بنیاد جا رہی ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف ہی جا رہی ہے۔ تو وہاں ان کا عقیدہ اور ایمان کس پہ بن گیا کہ یہ نام جو ہم نے رکھا ہے کس کے نام پر رکھا ہے؟ اللہ رب العزت کے نام پر۔ تو اس بنیاد صرف سمیع رکھ سکتے ہیں، ہاں اس طریقے سے۔ دوسرا کون سا نام ہے اس میں؟ بشیر کہاں پہنچ گئے؟ بسملہ کی بات ہو رہی ہے، پہلا لفظ جلالہ پڑھا، دوسرا رحمان پڑھا، تیسرا ہے رحیم۔ رحیم یہ کس ہاں بھائی عربی قواعد کے حساب سے بتاؤ، جیسے رحمان مبالغے کا صیغہ تھا فعلان کے وزن پر، ایسی رحیم کس چیز کا صیغہ ہے؟ یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن کس کے وزن پر؟ فعیل کے وزن پر، سمجھ رہے ہیں؟ فعیل کے وزن پر۔ اچھا، رحمان کی صفت ہم نے ایک بتائی تھی کہ یہ کیسی رحمت ہے اللہ رب العزت کی؟ وسیع الرحمت ہے۔ قرآن سے کیا آیت ہو سکتی ہے اس کی؟ قرآن سے کیا آیت ہو سکتی ہے؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، یعنی کہ ہماری رحمت جو ہے ہر ایک چیز کو ڈھانپے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہر ایک چیز کے اوپر ہماری رحمت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پھیلی ہوئی ہے ہر ایک چیز کے اوپر۔ کیا؟ تو عبد الرحمن کہہ کر ہی بلانا ہے، تو حرام ہے بلانا، گناہ ہے، حرام ہے، نہیں ہے،
نہیں صحیح ہے. ہاں عبد کی اضافت کے ساتھ ہی بلانا یعنی کہ رحمان کا بندہ. سمجھ رہے ہیں؟ رحمان کیونکہ اللہ رب العزت کا نام ہے تو آپ کیسے محمد لگا کر اللہ کو پکار سکتے ہو؟ یعنی کہ ایک مخلوق کے اوپر اللہ کے نام کا اطلاق کیسے کر سکتے ہو آپ؟ جائز نہیں ہے نا، حرام ہے. اس لیے دوسرا کون سا ہے؟ رحیم. یہ کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر. اس کا کیا معنی ہے؟ اچھا نہایت رحم کرنے والا. فرق کیا ہے؟ یہ مومنوں کے لیے ایک رحمت سب کے لیے ہے، ساری مخلوقات کے لیے، ایک مومنوں کے لیے، ہاں مسلمانوں کے لیے، ہاں ایمان والوں کے لیے. ہاں سمجھ رہے ہیں؟ یہ فرق ہے. یعنی کہ کیا فرق ہے؟ دو نام ہیں اللہ رب العزت کے، ایک رحمان اور ایک رحیم. یہ ان دونوں سے ہی کون سی صفت کا اثبات ہوتا ہے؟ صفت رحمت کا. یعنی کہ رحمان اور رحیم سے اللہ رب العزت کی صفت رحمت کا اثبات ہوتا ہے. اثبات مطلب ثابت، یعنی کہ صفت رحمت ثابت ہوتی ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت رحم کرتا ہے اپنے بندوں کے اوپر. سمجھ رہے ہیں؟ پھر رحمان اور رحیم میں دو فرق واضح ہو گئے کہ رحمان اللہ رب العزت کی ایسی رحمت ہے جس سے مخلوق کی ہر ایک چیز فائدہ اٹھا رہی ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، کافر ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے چرند پرند ہوں، فاسق ہوں، گناہ گار ہوں، پکے سچے مومن ہوں، ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے. لیکن صفت رحیم یہ کن کے لیے خاص ہے؟ مومنین کے لیے. اور اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی کہ ایسی رحمت کہ جو مرحومین کو پہنچ جائے، مرحومین کو پہنچ جائے. اس کا معنی یہ ہے یعنی کہ اللہ رب العزت کی ایسی رحمت کہ اللہ رب العزت جس کے اوپر چاہتا ہے اپنی رحمت کو پہنچا دیتا ہے، یعنی کہ اپنی رحمت کو پہنچا دیتا ہے. یہ معنی ہے اس کا. کیا آیت ہو سکتی ہے؟ یعذب من یشاء و یرحم من یشاء. اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے ہاں عذاب کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت نازل کرتا ہے اس کے اوپر. یعنی کہ رحیم سے کیا پتہ چلا؟ کیا پتہ چلا رحیم سے؟ کہ یہ خاص رحمت اللہ رب العزت کی ہے جو کن کے اوپر نازل ہوتی ہے. یعنی کہ کون لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ مومنین. کیونکہ اللہ تعالیٰ صفت رحیم کے ذریعے ہی مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ آخرت میں اللہ رب العزت کی مومنین جو فائدہ اٹھائیں گے رحمت سے، وہ کون سی صفت ہوگی آخرت میں؟ صفت رحیم. یعنی کہ یہ رحیم جو ہے اللہ رب العزت کا نام، اسی سے فائدہ اٹھائیں گے آخرت میں مومنین. حالانکہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ دونوں پوری مخلوق کو شامل حال ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ دونوں میں ہی پوری مخلوق شامل ہے. لیکن عظمت پہلو کیا ہے؟ وہی جو ہم نے بیان کیا. یعنی کہ کیا بیان کیا ہے کہ رحمان جو صفت ہے اس سے تمام مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے. یعنی کہ صفت رحمان جو ہے یہ کیسی ہے؟ یہ عام ہے. یہ ایسی رحمت ہے جو تمام مخلوق کے اوپر عام ہے. اور صفت اور رحیم جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ خاص ہے. کیسے پتہ چلا کہ رحیم خاص ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے اوپر رحیم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پر یہ نہیں فرمایا وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحْمَانًا، رحمانًا نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا؟ رحیمًا. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ مومنوں کے لیے خاص ہے. تو یہاں پر جو بات چل رہی تھی اب تک وہ کس کی چل رہی تھی؟ اسماء کی. یعنی کہ اللہ رب العزت کے اسماء کے بارے میں تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ اس بسملہ میں اللہ رب العزت کے 3 اسماء حسنہ بیان ہوئے ہیں. پہلا لفظ جلالہ اللہ، دوسرا رحمان، اور تیسرا رحمان، اور تیسرا رحیم. یہاں ایک سوال یہ ہے، یہ شاید سوال پہلے کیا تھا یا نہیں جب ہمارا لوگ کا پہلا درس ہوا تھا سیشن، اس میں کہ اللہ رب العزت کے نام کے متعلق، یعنی کہ اللہ رب العزت کے جو نام ہیں وہ کتنے ہیں، اس کے متعلق بات ہوئی تھی نا. کتنے نام ہیں اللہ رب العزت کے؟ دیکھو 99. یہ درس میں پہلے بات ہو چکی تھی. کتنے نام ہیں آپ بتائیے، ایک ایک کر کے بتاؤ سب لوگ. بے شمار آپ بتائیے. 99 آپ بتائیے. جی حسن تھا ماشاء اللہ. ہاں آپ بتائیں، آپ بتائیے. آپ 99 ہاں 99 جو ہمیں بتایا ہے،
آپ بولیں. بے شمار ہے لیکن 99 بتلائے ہیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ سب کے جوابات سننے کے بعد جواب بدل گئے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تسعۃ و تسعین اسما مئۃ الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، ایک کم 100. جس نے ان کو احصا کیا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اس حدیث کی بنیاد پر بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ رب العزت کے صرف کتنے نام ہیں؟ 99. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ ان للہ تسعۃ و تسعین اسما، کہ اللہ رب العزت کے لیے 99 نام ہیں. کیا پریشانی ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ کرو وہی کنیکٹ. دیکھیے شیخ کے درست چلے بالکل ٹھیک چلے، اب ہمارا ہو رہا ہے گا تو اتنی پریشانی ہے. کبھی آپ کے لیپ ٹاپ کی بیٹری جا رہی ہے، کبھی نیٹ ختم ہو رہا ہے. مسئلہ زاہد بھائی کا ہے، وہ چلے گئے تو انتظام پورا بگڑ گیا. کبھی مالک چلا گیا ہے. جی وہ تھے باس. ارے لائیے ہم اپنے سے کنیکٹ کر دیتے ہیں. ماہر 008 دیکھیے ہمارا آیا ہوگا ماہر بن حبیب کے نام سے. لائیے ہمیں دکھائیے. سرچ تو کر نہیں رہا ہے یہ اللہ کا. کہاں آ رہا ہے؟ آ ہی نہیں رہا. اس کو بند کر کے کریے. اگر اس کو بند کر دیں گے نا ڈسکنیکٹ ہو گئے. کس کے سے کنیکٹ تھا یہ؟ اب یہ میرے سے یہ آ گیا. یہ آ گیا کنیکٹ. ماہر 008 نو. چلیے ہو گیا کنیکٹ. ہاں تو بات چل رہی تھی کس کی؟ کہ اللہ رب العزت کے 99 نام اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں. ان للہ تسعۃ و تسعین اسما، اللہ رب العزت کے لیے 99 نام ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے حدیث میں کہ اللہ کے 99 نام ہیں، پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نیٹ ورک ہی چلا گیا ہے اس کا تو. ہاں پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نام بے شمار ہیں؟ نہیں پہلے تو یہاں عربی قواعد کی بات ہوگی نا. ان للہ تسعۃ و تسعین اسما، اس سے یہ کیسے پتہ چل رہا ہے کہ اور بھی نام ہیں؟ اس میں ایک لفظ بھی بیان ہوا ہے کس کا؟ احصاء کا. اس کا کیا معنی ہے؟ جس نے اس کا احصاء کیا وہ جنت میں داخل ہوگا. اس احصاء کا کیا معنی ہے؟ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کے 3 درجے بیان کیے ہیں، یعنی کہ 3 مرتبے احصاء کے. پہلا کیا لکھ لو، احصاء الفاظہا و عددہا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے الفاظ اور ان کے مدلول کو یاد کر لینا، یعنی کہ جو ان کی تعداد ہے ان کو یاد کر لینا. ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ احصاء کے 3 مرتبے ہیں. پہلا مرتبہ ہے احصاء الفاظہا و عددہا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے الفاظ اور ان کی تعداد کو یاد کر لینا. المرتبۃ الثانیۃ، دوسرا مرتبہ، فہم معانیہا و مدلولہا، ان ناموں کے معنی اور ان کے جو مدلولات ہیں ان کو یاد کر لینا، یعنی کہ جو تقاضے ہیں ان ناموں کے، مفہوم کو سمجھ لینا، معنی کو سمجھ لینا. اور تیسرا ہے ان کے ذریعے سے دعا کرنا، دعاؤہ بہا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العزت کے لیے
بہترین نام ہیں، لہٰذا ان سے اللہ رب العزت کو پکارو۔ پکارنا کیا ہے؟ پکارنا ہی تو دعا ہے۔ دعا کتنی طرح کی ہے؟ دو، ماشاء اللہ سندر۔ کون سے دو؟ دعا کہتے کیا ہیں انہیں؟ ان کا کوئی نام تو ہوگا نا؟ یہ تو مشہور ہے عقیدے میں، کتاب التوحید یا جتنی بھی عقائد کی کتابیں پڑھی ہوں گی وہاں ضرور پڑھا ہوگا ان کے بارے میں۔ ایک ہے دعا و ثنا و عبادہ، سمجھ رہے ہیں؟ دعا و ثنا و عبادہ، یعنی کہ اللہ رب العزت کی تعریف اور حمد کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور عبادت کے لیے پکارنا، کیونکہ کیا حدیث ہے؟ الدعاء هو العبادہ، دعا کیا ہے؟ عبادت ہے، اس لیے۔ اور دوسری کیا ہے؟ ثنا تعریف کو نہیں کہتے ہیں، دعا ثنا کرنا۔ اور کیا بتایا تھا؟ عبادہ، ہاں، دعا و ثناء و عبادت۔ دوسری ہے دعا و طلب و مسئلہ، شارٹ میں دعائے مسئلہ بھی کہتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں دعائے عبادہ اور دوسرے کو کہتے ہیں دعائے مسئلہ۔ مسئلہ مطلب سوال کرنا، مسئلہ کی اعلیٰ مسئلہ، میم سین الف لام اور تا، الف کیا حمزہ کا او سے، مسئلہ، میم سین الف لام، تا مربوطہ والا جو گول تا ہوتا ہے وہ۔ طلب کی بھی بتائیں، طلب کرنا، طوطے والا تا، اللام اور با، یہ ہاں۔ تو دعا کی دو قسمیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے جانا۔ دعا مسئلہ کیا؟ دعا طلب کرنا کسی چیز کو۔ استعانہ کیا؟ استعانہ تو دعا عبادہ میں چلا جائے گا، آپ مدد طلب کر پائے ہو اللہ تعالیٰ سے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو۔ دعا مسئلہ یعنی کہ اپنی حاجت کے لیے دعا کرنا، اللہ رب العزت ٹاپ کرا دے، کامیاب کر دے، جاب لگا دے، اچھی رزق عطا فرما دے، بیمار ہیں شفا دے دے، سمجھ رہے ہیں؟ اپنی دنیاوی چیزوں کے لیے ان چیزوں کا جو سوال آپ کرتے ہیں، یعنی کہ جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے دنیا میں، ان چیزوں کا سوال کرنے کے لیے جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ دعائے مسئلہ، یا دعائے طلب کر رہے ہیں اپنی حاجات کو مانگنا اللہ تعالیٰ سے، یہ ہے دعائے مسئلہ۔ طلب اور مسئلہ ایک ہی چیز ہے، نام الگ کر دیے ہیں، طلب کہہ لیں یا مسئلہ کہہ لیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سکھائی ہوئی ہے تو پھر تو وہ عبادت میں سے آ جائے گی نا، کیونکہ ہم جو بھی دعائیں کرتے ہیں وہ عبادت ہی ہیں۔ وہ تو ہم اپنی حاجات کے لیے کر رہے ہیں نا، جیسے کہ پاس کر دے اللہ پاک، کامیاب کر دے، بیمار آخرت کے لیے بھی کر رہے ہیں، وہ بھی تو آپ کی حاجت ہے نا۔ ہاں، ورنہ آخرت کی جتنی بھی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جو بھی دعا آخرت کے لیے ہو سکتی ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حدیث میں مل ہی جاتی ہیں، کوئی بھی ایسی دعا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی ہمارے لیے کیسے تھے؟ ہاں، بہترین نمونہ تھے، سمجھ رہے ہیں؟ خیر البشر تھے، اور خیر البشر کون ہوتا ہے؟ جو سب کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑی خیر خواہی کس کی ہے؟ آخرت کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں ساری یہ دعائیں جو ہیں سکھا دی ہیں پہلے سے ہی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو وہ پہلے سے ہی ہمیں مل جاتی ہیں اس میں۔ جیسے ہم نیکی اور عبادت میں اگر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا دعا کر سکتے ہیں؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو ہر طرح کی دعا جو ہے اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہوئی ہے۔ اب یہیں سے دیکھ لیں، جو مثال دی جاتی ہے واش روم جانے کی، بیت الخلاء کے لیے، اس تک کی تو دعائیں اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہیں، تو آخرت کا تو بہت ہی بڑا، سمجھ رہے ہیں، مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہاں کے لیے تو اور بھی سکھائی ہیں۔ اچھا، تو جو 99 نام ہیں یہ کس نے کہے ہیں کہ 99 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں؟ اس کی طرف تو یہ بعض علماء گئے ہوں گے، سب بتایا تھا ہم نے آپ لوگ کو غالباً، جہاں تک ہمیں یاد ہے، بھول گئے آپ لوگ۔ کون؟ نہیں، ابن عثیمین رحمہ اللہ کی جائیں گے، جنہوں نے ان کو جمع کیا نہیں، جن کا یہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف اور صرف 99 نام ہیں۔ ابن حزم ہے ایک، تو ابن حزم الظاہری، سمجھ رہے ہیں؟ ان کو ظاہری کیوں کہتے ہیں؟ ہاں، ظاہری مذہب کس کا تھا یہ ظاہری مذہب؟
ہاں ہاں بولیں. داؤد تک تو پہنچ گئے ہیں, آگے پیچھے اور لگا لیں. علماء کہتے ہیں اگر ظاہری مذہب کو ایک اور ابن حزم مل جاتا, سمجھ رہے ہیں, ایک اور ابن حزم اگر ظاہری مذہب کو مل جاتا تو ظاہری مذہب جو تھا آج پوری دنیا کے اوپر کیا ہوتا, غالب ہوتا. یعنی کہ سب سے زیادہ زور دارا جو ہوتا بول بالا وہ ظاہری مذہب کا ہوتا, لیکن نہیں ملا, ایک ہی ملے ابن حزم. دوسرے کون ہیں؟ ابن عربی. ابن عربی یا ابن العربی, یہاں فرق ہے ابن العربی میں اور ابن عربی میں. ابن العربی یہ کون ہیں؟ ابن العربی نہیں, ابن العربی یہ اہل سنہ میں سے. ابن العربی مالکی تھے, یہ اندلسی, سمجھ رہے ہیں, لیکن یہ اہل سنہ میں سے تھے, صحیح منہج پر تھے. ابن العربی ان کا نام کیا تھا؟ ابن العربی کا نام کیا تھا؟ نوٹس میں تو مل ہی جائے گا, اس میں لکھا ہوا ہے ہم نے. نہیں پتا. ابو بکر محمد بن عبداللہ ابن العربی. ابو بکر محمد بن عبداللہ ابن العربی. آپ نہیں لکھ رہے ہیں؟ کیوں نہیں لکھ رہے ہیں؟ نوٹس میں مل جائے گا اس لیے نہیں لکھ رہے ہیں. ان کا نام ہاں پتہ ہونا چاہیے. وہ ہے نا تبری تبری کرتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. تبری بھی دو تھے, تبری کہہ رہے ہیں, تبری بھی دو تھے. ایک شیعوں کے تبری ہیں اور ایک اہل سنہ کے تبری ہیں. ان کے نام دیکھ کر آنا, دونوں تبری کا. دیکھو ان کے نام دیکھو گے تو اچھا لگے گا, مطلب کہ اچھی فیلنگ آئے گی. نام دیکھ کے ہی پتہ چل جائے گا کہ کون اہل سنت کے ہیں اور کون شیعوں کے ہیں. بس نام کیا, نام میں جب نسب دیکھو گے نا ان کا, ظاہر نام جو چلتے ہیں بن بن ابن کر کے ہی چلتے ہیں, 3-4 میں دیکھو گے پورا نام ان کا تو سمجھ جاؤ گے کہ کون سے اہل سنت کے ہیں اور کون سے شیعہ کے ہیں تبری. ایک ابن عربی تھے, وہ کون تھے؟ صوفی, جو کس میں دکھائے جاتے ہیں, بہت بڑے, کیا کہتے ہیں انہیں, پیر اکبر, کیا کہتے ہیں, کچھ اس طرح سے کہتے ہیں, شیخ الاکبر. شیخ الاکبر کا لقب دیتے ہیں انہیں. شیخ الاکبر ضرور ہیں وہ, لیکن کس کے ہیں؟ ہاں گمراہی کے شیخ الاکبر ہیں وہ, سمجھ رہے ہیں. ارتگرل میں انہیں بہت فیمس کیا ہے صوفیوں نے, خاص طور سے پاکستانیوں نے. یہ لمبا جبہ, ٹوپی, داڑھی, میٹھی میٹھی باتیں, صوفیت بھری. مسلمان ان کے اسٹیٹس لگاتے ہیں. کون سے مسلمان؟ جنہوں نے شرعی علم کو علماء کی مجلس میں بیٹھ کر حاصل نہیں کیا ہوتا ہے, وہ ان سے متاثر ہوتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں کہ بڑے بزرگان دین لگ رہے ہیں, لگاؤ ان کے اسٹیٹس, لگاتے ہیں ان کے اسٹیٹس پھر سمجھ رہے ہیں, شیخ الاکبر کے. تو یہ کفر کے شیخ الاکبر ہیں, ان کے اوپر علماء نے کفر کا فتویٰ دیا تھا. تو ان کا کیا نام ہے؟ اچھا یہ فرق آئے گا, ابن العربی اور یہ کون ہے؟ یہ کفر اکبر والے جو ہیں یہ کون ہیں؟ یہ ابن عربی ہیں صرف, سمجھ رہے ہیں. یہ ہیں محی الدین, ان کا نام محی الدین ہے. لکھ لو, ان کے بارے میں بھی لکھ لو, کیونکہ حق اور باطل دونوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تب تک پتہ نہیں ہوگا تب تک فرق کیسے کریں گے. محی الدین محمد بن علی الحاتمی ابن عربی. محی الدین محمد بن علی الحاتمی. محی الدین, محی میم ہا یا اور پھر ال لگا کے, الف لام لگا کے دین, محی الدین محمد بن علی الحاتمی ابن عربی الاندلسی. ان کا وحدت الوجود کا عقیدہ تھا, اور ڈاکٹر اسرار احمد نے انہی سے عقیدہ لیا ہے. کس کا؟ وحدت الوجود کا, جو ان کی کتاب ہے ام المصبحات. اس میں کیا ام المصبحات ہی نام ہے غالباً کتاب کا ہے, ہاں وہ بتایا تھا ہم نے لاسٹ ٹائم پہ. اس میں انہوں نے انہی کے عقیدے کو بیان کیا ہے ابن عربی کو, اور انہی کی طرف اپنا رجحان بتایا ہے. ان کے بھی اسٹیٹس بہت سے لوگ لگاتے ہیں, اکثر لگاتے ہیں بلکہ, سمجھ رہے ہیں. پورے میں آپ کو جنگ پہ ابھارتے رہیں گے, یہاں جنگ کر دو, وہاں کر دو, یہ کر دو, یہ دین نافذ کر دو, یہ قائم کر دو, وہ قائم کر دو, سمجھ رہے ہیں.
اگر ان کو دیکھا جائے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اپنی تبلیغ میں کیا ہو گئے، کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ کیا پوری دنیا میں آپ دین نافذ کر پائے تھے؟ کیا پوری دنیا میں آپ اسلامی حکومت کو نافذ کر پائے تھے؟ اللہ کے رسول نہیں کر پائے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے تو ایسے لوگوں کو جذبات میں آگے نہیں سننا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اور رسول کی دین کی بات کرنے والا، ہر ٹوپی لگانے والا، ہر داڑھی رکھنے والا، وہ اللہ کے دین کو بیان نہیں کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور علماء کے اوپر سب سے زیادہ کس کا حملہ ہوتا ہے؟ شیطان کا۔ اسی لیے علماء آپس میں جڑے رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے علماء جو ہیں آپس میں جڑے رہتے ہیں۔ منفرد کوئی ہے تو اس سے بھی علم حاصل نہیں کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی اپنا سیپریٹ ہے، اپنا مکتب چلا رہا ہے سیپریٹ، کسی علماء سے نہیں ملتا ہے، کسی سے نہیں ملتا ہے، وہ ہماری نظر میں نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ کیا کچھ بیان کر رہا ہے؟ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایگزامپل ہم دے چکے ہیں پچھلے درس میں۔ تو اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں جو آپ سے اللہ کے نام پر بات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بات کرتے ہیں، اور دلائل کی بات کرتے ہیں دلائل کے نام پر، تو آپ ان کے دھوکے میں نہ آ جائیں یہ سوچ کر کہ یہ تو ہم سے کتاب و سنت کی بات کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ کیا سمجھیں اس کو، یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہمیں گمراہ ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ جیسا ہم نے کہا ہر دلیل نہیں ہوتی ہے۔ دلیل کون سی قابل قبول ہے؟ جو کس کی روشنی میں ہو؟ دلیل تو دے گا ہی قرآن و سنت سے۔ انجینئر علی مرزا تو بھی ہاں ماشاء اللہ حسن تھا، جو کس کے فہم کے مطابق ہو، فہم مطلب سمجھ، کس کی سمجھ کے مطابق ہو؟ سلف کے، اسلاف کے، یعنی کہ صحابہ کرام نے اس دلیل کو کیسے سمجھا، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ سیف سائڈ میں اگر دیکھا جائے تو کون لوگ تھے بھائی؟ سیف سائڈ کیا ہے؟ جہنم سے نجات پا جانا، اس پہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ رب العزت سے راضی ہوئے۔ تو ہم ایسے شخص کی پیروی کیوں کریں جس کی جنت اور جہنم کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے؟ لیکن صحابہ کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، بلکہ پتہ کہ ہمارے ایمان کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر کہ صحابی سارے کے سارے کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ تو صحابہ نے جس طریقے سے احادیث رسول کو سمجھا ہے، قرآن آیات کو سمجھا ہے، ہم تو صحابہ کرام کے طریقے سے سمجھیں گے، اور یہی کیا ہے؟ فہم سلف ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نام 99 سے بڑھ کر ہیں۔ اس میں کون لوگ ہیں؟ امام نووی ہیں، ابن تیمیہ ہیں، ابن القیم ہیں، جوزی رحمہ اللہ ہیں۔ تو جمہور کا قول یہ ہے، مطلب اکثر کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 سے زیادہ نام ہیں۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ نہیں، دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کون سی دعا؟ ایک دعا ہے اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک، یہ والی دعا جو ہے وقت کم ہے اس لیے مختصر کرتے ہیں۔ اس میں ایک جملہ آیا ہے، وہ کیا آیا؟ اوستاثرت بہ فی علم الغیب، اوستاثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا جس کو تو نے اپنے غیب میں رکھ رکھا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا ہے کہ ہم تجھ سے ہر اس نام سے سوال کرتے ہیں جو تو نے کتاب میں نازل کیا ہے، یعنی کہ اپنی مخلوق کے اوپر نازل کر دیا، یا ہمیں سکھا دیا ہے، یا تو نے اس کو اپنے غیب میں رکھا ہے جس کا علم ہمیں نہیں دیا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے بہت سے نام ایسے ہیں جس کا علم اللہ رب العزت نے ہمیں نہیں دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کو اپنے کس میں رکھا ہے؟ پردے میں رکھا ہے۔ غیب کیا؟ پردہ ہی تو ہے، ہڈن، یعنی کہ چھپے ہوئے وہ نام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا علم ہمیں نہیں دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن پھر اس حدیث پہ عمل کیسے ہوگا؟ ان للہ 99 اسما، اس پہ کیسے عمل ہوگا؟ یہ جو آگے کہا ہے من احصاها دخل الجنہ، اس کے بارے میں جب سوال کیا گیا کہ اس سے پھر مراد کیا ہے، تو اس سے یہ معنی ہے کہ اللہ رب العزت نے 99 نام امت کو اس طور پر بتا دیے ہیں کہ جو شخص ان 99 ناموں کو اچھے سے یاد کر لیتا ہے، ان کو سمجھ لیتا ہے اور ان کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کر لیتا ہے، تو اس کے لیے کس چیز کی ضمانت مل جاتی ہے؟ جنت میں داخلے کی۔ یعنی کہ ان 99 ناموں کو جو شخص یاد کر لے، سمجھ لے اور اچھے سے، اور ان کو اپنی زندگی میں عمل کرے ان کے اوپر، یعنی کہ ان ناموں سے کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے دعا کرے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہاں سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا۔ اب یہاں تک کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھ لیں۔
یہ دعائے مسئلہ جو تھا دعائے مسئلہ، ہاں وہ اپنی ضرورت کے لیے، ضرورت کے لیے، جو انسانی ضروریات ہیں اس کے لیے جو انسان دعا کرتا ہے اسے کہتے ہیں دعائے مسئلہ، یعنی کہ مسئلہ مطلب سوال کرنا۔ سورہ طٰہٰ میں کیوں نہیں بسم اللہ پڑھی جاتی؟ سورہ توبہ میں نہیں پڑھی جاتی، تو ہم پیروی کرتے ہیں نا اللہ کے رسول کی اور صحابہ کرام کے، انہوں نے نہیں پڑھی، ہم بھی نہیں پڑھتے، سمجھ رہے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ وہ یہ سوال کیا جو درس ہم لوگ کا چل رہا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے؟ جو سوال ہم لوگ کا ہے اس درس سے ریلیٹڈ، یہ سوال کیا اس درس سے ریلیٹڈ ہے؟ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس درس سے ریلیٹڈ جواب کریں۔ اس میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ علماء نے اس کے کئی چیزیں بیان کی ہیں، اس کو کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کچھ معاہدہ توڑنے کا بھی اس میں ذکر ہے، تو بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل نہیں کی۔ بعض علماء کہتے ہیں الاتقان فی علوم القرآن اگر پڑھیں گے اس میں بہت سے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کی صورت اور یہ صورت دونوں ایک ہی صورتیں ہیں، الگ صورتیں نہیں ہیں، بس نام الگ کر دیا اس بنیاد پر۔ تو درس سے جو ریلیٹڈ سوال ہو وہی کریں تو بہتر ہے۔ باقی ہم نے اس میں تفصیلات بہت سی جمع کر دی ہیں، سمجھ رہے ہیں، آپ کے نوٹس میں، اور ہم نے ان لوگوں کے نام بھی اس میں درج کر دیے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ 99 نام ہیں اور جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں۔ وہ دلائل کی روشنی میں یہاں پر ہم نے جو ہیں اس میں آپ کے جمع کر دی ہیں، اس کو نوٹس میں ہی پڑھ لیجیے گا، اس کو ہم لوگ نہیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اقول قولی ھذا واستغفرہ لسائر المسلمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جمہور کی رائے یہی ہے زیادہ ہے، ہاں یہی کبھی پر ہے، ہاں یہی کبھی قول ہے۔ علم کے بارے میں آپ لوگ کو ہم نے بتا دیا تھا کہ علم کیا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگلے درس پہ جو مصنف رحمہ اللہ نے اس بسملہ کی آج تفسیر یہاں پر ختم ہوئی، اس کے بعد میں کہاں سے شروع کیا؟ علم رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلم اربع مسائل، کہ جان لو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم فرمائے ہمارے اوپر 4 مسائل کا جاننا یہ واجب ہے۔ پہلا مسئلہ کیا بتایا؟ الاولی العلم وهو معرفۃ اللہ ومعرفۃ نبیہ ومعرفۃ دین الاسلام بالادلۃ۔ پہلا مسئلہ کیا بیان کیا ہے علم کا؟ کہ اللہ رب العزت کی معرفت، اس کے نبی کی معرفت اور اس کے دین کی معرفت کس کی روشنی میں؟ دلائل کی روشنی میں۔ یہاں ہم نے معرفت اور علم میں فرق بتایا تھا پہلے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر اس کو علم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آگے ہی اس کے بعد میں قید لگائی گئی ہے کس کی؟ دلیل کی، بالادلتی۔ جب اس معرفت کے اوپر دلائل کی قید لگ گئی تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ علم ہو گیا۔ پہلی چیز تو یہ۔ دوسرا یہ ہمیں پتہ چلا، یہ مختصر بیان کر رہے ہیں، آگے تشریح ہوگی نیکسٹ سیشن میں۔ دوسرا یہ پتہ چلا کہ ان چیزوں کو کس سے جاننا؟ یہ عقیدہ ہے، تو عقیدہ کس سے لینا ہے؟ دلائل کی روشنی میں لینا ہے، تقلید سے نہیں لینا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا مسئلہ کیا بیان کیا ہے؟ الثانیۃ العمل بہ، یعنی کہ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا۔ تیسرا کیا ہے؟ الثالثۃ الدعوۃ الیہ، یعنی کہ اس کی طرف دعوت دینا۔ اور چوتھا مسئلہ کیا ہے؟ الصبر علی الأذى فیہ، یعنی کہ جو مشکلات اور مصائب آپ کے اوپر آتی ہیں اس کے اوپر صبر کرنا۔ پھر اس کی دلیل دی ہے کس کی صورت میں؟ والدلیل قولہ تعالی، سورۃ العصر۔ اور امام شافعی کا اس پہ کیا کہا ہے؟ قول نقل کیا گیا ہے، وقال الشافعی رحمہ اللہ لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا هذه السورۃ لکفتہم، کہ اگر اللہ رب العزت اس سورۃ العصر کو ہی صرف نازل کر دیتا تو یہ لوگوں کے لیے کافی ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر اس پہ آگے امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک قول ذکر کیا گیا ہے جو انہوں نے باب باندھا ہے اپنی صحیح بخاری میں، وہ کیا ہے؟ باب العلم قبل القول والعمل، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو اس کے بارے میں آپ نے، اور اس کی دلیل کیا پیش کی ہے آپ نے؟ قرآن کریم سے، قَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، کیا جان لو؟ ہاں، لا الہ الا اللہ کو جان لو، واستغفر لذنبک۔ یہ آپ کا پہلا پیج آئے گا کس کا؟ اصول ثلاثہ کا، جس کو ہم لوگ اگلے سیشن میں انشاءاللہ علم رحمہ اللہ سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس کے بارے میں اگر چاہیں تو پڑھ کے آ سکتے ہیں، کوئی سوالات ہوں تو وہ سوالات بھی لے کر آ سکتے ہیں لکھ کر، اور کوئی اشکالات ہوں تو وہ بھی لے کر آ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ چلیے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔